جو ان کے محبوب کو پسند ہوتی ہے۔ میر عالم بھاری قدموں سے چلا گیا۔ اس نے چاہا بھی کہ منگنی توڑ دی جائے، مگر اس بات پر اس کے گھر والے راضی نہ ہوئے۔ وہ بھی خاندانی شریف لوگ تھے۔ انہوں نے میر عالم کو سمجھایا کہ لڑکی والوں کے دل پر اس عمر سے کیا گزرے گی، وہ خاندان میں کیا منہ دکھائیں گے، وہ کس کس کو جواب دیں گے، کس کس کا منہ بند کریں گے۔ مگر میر عالم کو کوئی حل نہیں سوچتا تھا۔ ایک طرف والدین کا دباؤ تھا اور دوسری طرف میری باتوں سے وہ مجبور تھا۔ اسی کو قسمت کا لکھا کہتے ہیں۔ وہ چاہنے کے باوجود مجھے حاصل نہ کر سکا اور نہ ہمارے گھر سے رشتہ توڑ سکا۔ اس کے والدین نے اسے اتنا مجبور کیا کہ اسے باجی معروف سے شادی کرنی ہی پڑی۔ ادھر میرے دل کا کیا حال ہوا مت پوچھیے۔ مجھے میر عالم کے سوا کوئی اور نہ بھایا۔ جی چاہتا تھا کہ کہیں دور چلی جاؤں۔ پڑھائی سے جی اچاٹ ہو گیا۔ پہلے پوزیشنز لاتی تھی، اب مر مر کر پاس ہوتی تھی، تاہم پڑھائی نہ چھوڑی۔ جب میری فائنل پیپر تھے، انہی دنوں باجی کی شادی ہوئی۔ میں نے یہ وقت کیسے گزارا، کیسے پرچے دیے، میرا خدا جانتا تھا۔ بہرحال پرچے تو دینے تھے۔ رات کو چین نہ دن کو سکون تھا۔ جو پڑھتی بھول جاتی، سامنے کتاب رکھی ہوتی اور خیالات ادھر ادھر بھٹکتے رہے ہوتے۔ اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر یہ قربانی دی تھی۔ اپنے دکھ کا کس پر اظہار نہ کر سکتی تھی۔ ہر وقت یہی دعا کرتی تھی کہ میرے عالم کو میری بہن سے اتنی محبت ہو جائے کہ وہ میرا یا کسی اور کا خیال تک دل میں نہ لا سکے۔ خدا نے میری دعا سن لی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میر عالم کو واقعی میری بہن سے اتنی محبت ہو گئی کہ ایک پل بھی اس سے دور رہنا برداشت نہ کر سکتا تھا۔ باجی کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ جاتا تھا۔ جب محروس میکے آتی تو ظاہر ہے وہ بھی ساتھ آتا۔ میں کوشش کرتی تھی کہ اس کے سامنے نہ جاؤں۔ پھر میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور شہر کے گرلز ہاسٹل میں رہنے لگی۔ یوں گاؤں سے دور ہو گئی۔ ایم اے کے بعد اسلام آباد کے کالج میں جاب مل گئی۔ یوں میں مستقل گھر سے دور رہنے لگی۔ میں اب گھر جانا بھی نہ چاہتی تھی۔ میں اپنا سایہ بھی باجی پر پڑنے دینا نہ چاہتی تھی، لیکن خدا جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ میری باجی کی زندگی خوشیوں بھری اور رشک جنت تھی، مگر چھوٹے بچے کی پیدائش پر وہ دوران جا چکی، جان بحق ہو گئی۔ اب سوال ان 4 معصوم جانوں کا تھا جو نہ دو دیال سے رشتہ توڑ سکتے تھے، نہ ننیال سے جوڑ سکتے تھے۔ امی تو جو ان بیٹی کے صدمے سے بستر سے جا لگی۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے بابا جان نے میرا تبادلہ گاؤں سے نزدیکی شہر میں کروا لیا تاکہ میں ماں کی آنکھوں کے سامنے رہ سکوں۔ میر عالم کی والدہ 4 بچوں کو نہیں سنبھال سکتی تھی اور نہ ہی امی ان کی دیکھ بھال کے قابل رہی تھی۔ مجبوراً مجھے کالج سے چھٹیاں لے کر بچوں کی ذمہ داری سنبھالنی پڑی۔ جلد ہی بچے مجھ سے اور میں ان سے اس قدر مانوس ہو گئی کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی نہ رہ پاتے تھے۔ میر عالم بچوں سے ملنے روز ہمارے گھر آتا تھا۔ اس کے دل میں میرے لیے سویا ہوا جذبہ پھر سے بیدار ہونے لگا۔ ایک دن اس کی والدہ آئی اور امی کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی۔ کہا کہ آپ کے نواسے نواسیوں کی خاطر
شہروز کا رشتہ میر عالم کے لیے مانگتی ہوں۔ میں کسی دوسری عورت کے ہاتھوں میں بچے دینا نہیں چاہتی۔ امی نے کہا کہ اب شہروز سے خود بات کر لیں، وہ پڑھی لکھی ہے، اگر مان جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میر عالم صرف میرا بہنوئی ہوتا تو شاید یہ فیصلہ کرنا دشوار ہوتا، لیکن وہ میرے 4 بھانجے بھانجیوں کا باپ بھی تھا اور یہ بچے مجھے پیار تھے، جبکہ میر عالم میرے ماضی کی ایک خوشگوار یاد بھی تھا، اسی حد تک کہ وہ میرا ہاتھ مانگ لیتا۔ اس نے مجھ سے التجا کی کہ میرے لیے نہ صحیح اپنی بہن کے ان بچوں کے لیے میرا ساتھ دو۔ میں نے سوچ سمجھ کر ہاں کر دی۔ ہمارے والدین کی بھی رضا اس میں شامل تھی، کیونکہ اسی طرح ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا اور سب کو سکون مل جاتا۔ میری شادی میر عالم سے ہونی تھی، ہو گئی۔ اس میں میری خواہش اور ارادے کا کوئی دخل نہ تھا، یہ اللہ کی مرضی تھی، اس کی مصلحت وہ ہی جانے۔ بہرحال مجھے پا کر میر عالم کو کھویا ہوا سکون مل گیا۔ وہ باجی کی وفات سے جتنے اداس تھے اب نارمل ہو گئے اور خوش رہنے لگے۔ وہ مرد تھے جد پچھلا غم بھلا دیا۔ خدا نے مجھے بھی اولاد دی، میں نے 2 بچوں کو جنم دیا۔ یوں 6 بچوں کی چکاروں سے گھر میں رونق رہنے لگی۔ میں ان بچوں میں ایسی کھو گئی کہ ملازمت کو خیر بات کہہ دیا۔ ہمہ وقت بچوں کی پرورش میں مگن، کچھ اور سوچنے کی فرصت ہی نہ ملتی۔ گھر بھر ہوا ہے، ہر نعمت سے، کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی محسوس ہوتی ہے تو باجی محروس کی۔ ان کی تصویر دیکھتی ہوں تو دل میں ہوک سی اٹھتی ہے۔ میں نے اپنے پیار کی قربانی دے کر ان کی خوشیوں کو بچانا چاہا اور انہوں نے جان دے کر مجھے اور میر عالم کو